السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا انسان کی زندگی کے اندر خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، آخر خرابی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، سب سے پہلے کون سی چیز ضروری ہے جس کے سلسلے میں انسان کو سمجھایا جائے اور انسان کی زندگی کا کریکشن کیا جائے، تو وہ عقیدہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کا کام شروع کیا، اور اس طریقے سے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے علاوہ اور سارے معبودان باطل کی پرستش کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا نہیں، عبادت کے لائق تنہا اللہ عز و جل ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے۔ اگر عبادت کرنے کی عبادت اگر کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کی جائے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اور جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیا تو اسی عقیدے کی اصلاح سے شروع فرمایا، اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو رسول رحمت نے آواز دی اور ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی۔ کیا حضور کی کوئی غرض تھی انسانوں سے کہ میں یہ دعوت دوں گا تو مجھے جواب کے اندر میرے قدموں میں دولت کا انبار رکھ دیں گے؟ کیا غرض تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کو توحید کی دعوت دینے کے بعد انسان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے؟ نہیں، بلکہ حضور جانتے تھے یہ دعوت کتنی سخت ترین ہے، یہ دعوت کتنی کٹھن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ جو 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق الوعد الامین کہتے رہے، حضور کو سچا کہتے رہے، جیسے ہی یہ دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، پورا مکہ چہرہ پھیر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے تیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، کانٹے بچھانے شروع ہو جاتے ہیں، راستے میں پتھروں کی بارشیں ہوتی شروع ہو جاتی ہیں، شعب ابی طالب میں معصور کر دیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی بھی اصلاح کرنے والا جب اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، کام بند کر دیتا ہے، غرض ختم ہو جاتی ہے، کام بند کر دیتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ خدا سے ہمارے رشتے کو جوڑنے کے لیے آپ نے پتھروں کے زخم برداشت کیے، آپ نے کانٹوں کے زخم برداشت کیے، آپ تکالیف کی وادیوں سے گزرے، اور وہ لوگ جن کا تعلق خدا سے نہیں تھا، مصطفیٰ پیارے نے ان انسانوں کو خدا کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا، اور دنیا نے دیکھا دعوت شروع ہو رہی ہے 1450 سال پہلے، اور دعوت کا اثر آج بھی انسانوں کی زندگی میں چھلکتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ انسان جو ہر ایک کے سامنے جھک جایا کرتا، وہ انسان جو ہر ایک کو اپنا معبود تصور کیا کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور بتایا نہیں، اگر جھکا جائے گا تو خدا کے سامنے جھکا جائے گا، وہی معبود ہے، وہی پالنہار حقیقی ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اسی کے حکم پر ساری کائنات رواں دواں ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ معبود کئی نہیں ہو سکتے، معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، اس ایک واحد رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی اذیتیں برداشت کی۔ اور یاد رکھو، اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے، اس وقت ابتدائی مرحلہ کٹھن ہوتا ہے، لیکن جب دعوت لوگوں کے دلوں پر
اوپر سچی طریقے سے اثر کرنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر دعوت کا اثر صدیوں تک نظر آتا ہے۔ تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا سے جوڑا، خدا کی بارگاہ میں جھکانا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضور کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اگر تم دعوت میری قبول کرو گے تو میں تم کو 10 لاکھ روپے دوں گا۔ اس طرح سے لوگوں کو اللہ کی دعوت نہیں دے رہے تھے، بس اتنا کہہ رہے تھے تم اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، معبود برحق مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سی کامیابی؟ اللہ اکبر۔ اب تمہاری پیشانی ہر جگہ نہیں جھکے گی، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی اور جھک کر کے جب تم کہو گے سبحان ربی الاعلی، تو پروردگار اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے بندے کو وہ عزت عطا کرے گا جس عزت کی بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خدا کا پتہ بتایا۔ حضور سے پہلے کوئی خدا کے بارے میں اس زمانے کے اندر نہیں جانتا تھا۔ پیغمبر رحمت نے خدا کا پتہ بتایا، اصلاح فرمائی ایک رب کی عبادت کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرتا، یہ نہیں کہ اس کے لیے راستے کے اندر پھول بچھائے جاتے۔ جو بھی اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرتا اس کے اوپر دولت کا انبار لٹا دیا جاتا، نہیں۔ جو بھی دعوت قبول کرتا تکلیف کے مرحلوں سے گزرتا، پریشانیوں کے مرحلوں سے گزرتا، مصیبتوں کی وادیوں سے گزرتا۔ جب میں حضرت بلال کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صرف اسی ایک دعوت کے قبول کرنے کی عوض کے اندر حضرت بلال کو گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ ایسی سچویشن میں بھی حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی، احد احد احد، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، اور جب لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی دعوت کا اثر پیدا ہوا اور لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ وحدہ لا شریک معبود برحق اللہ عز و جل ہے، تو اب اللہ کو ایک ماننے کے بدلے میں اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی، ان کو طاقت عطا فرمائی۔ اور کہیں نہ کہیں سے انسان کے تصور کے اندر ایک خدا کو ماننے کا تصور موجود ہے، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، وہ نظر نہ آئے تو ہم خدا کو کیسے مانیں؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی پتھر پھینکے، سر میں چوٹ آئے، خون نہ بہے، آپ مارنے والے کو چھوڑیں گے؟ نہیں۔ اس سے سوال پوچھیں گے کہ کیوں تم نے مارا؟ وہ کہے کہ میری مرضی، میں نے آپ کو مارا، میرے مارنے سے آپ کو کیا ہوا؟ آپ کہیں گے پتھر کی چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ اب وہ بندہ آپ سے سوال کرے کہ درد ہو رہا ہے تو بتاؤ درد کس کو کہتے ہیں؟ درد ہے کیا؟ ہے کوئی انسان جو درد کو پیش کر سکے؟ ہے کوئی انسان جو درد کو بتا سکے؟ کیا درد نظر آنے والا ہے؟ محسوس کیا جانے والا ہے۔ توجہ چاہوں گا، درد نظر آنے والا نہیں، محسوس کیا جانے والا ہے۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ محسوس کریں گے، آپ کے پیر میں درد ہے، آپ محسوس کریں گے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان کشتی میں سوار ہو کر دریا کے اندر سفر کرتا ہے اور جب ہچکولے کشتی کھانے لگتی ہے تو پھر اس وقت اندر کا احساس جاگتا ہے، وہ کسی احساس کے بعد کسی کو پکارنا چاہتا ہے، اور جس کو وہ پکارنا چاہتا ہے اس کو وہ طاقتور سمجھتا ہے، تو وہ احساس جو دل کے اندر
اندر پیدا ہوتا ہے کوئی طاقتور جو مجھے ڈوبنے سے بچا لے، اسی بچانے والے کا نام خدا ہے۔